إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو دونوں جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے. کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حمد و صلوات کے بعد مسجد پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. اب ہمارے مفسرین کرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ. یہاں پہ جو رب کائنات نے خیر البریہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر خیر البریہ سے دو لوگ مراد ہیں. ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ذات مبارکہ، اور دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے آگے آیت جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. پھر اس سے آگے آیت مبارکہ کے اندر تعالیٰ نے پھر ان ساری نعمتوں کا ذکر کیا جو جنت کے اندر مسلمانوں کو میسر ہوں گی. اب جو یہ جماعت جس کا ذکر مفسرین کرام فرماتے ہیں خیر البریہ کے اندر صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت، یہ دو جماعت ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک دین پہنچا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ دو ہی جماعت ایسی تھی کہ جن کے ذریعے سے ہم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور رسول اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہمارے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول کی تعریف کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، آپ پر ایمان لائے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات مبارکہ ہے، اور اسی ایمان پر ان کا وصال ہوا. اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرات حسنین کریمین. عام طور پر عموماً جو ہے وہ لوگوں کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ یہی اہل بیت ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حضور کے تمام گھر والے اہل بیت میں شمار ہیں. اب حضور کے تمام گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے اولاد پاک ہیں، پھر آپ بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے قبائل کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جن پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو حرام قرار دیا، یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت میں شمار ہیں.
اور صحابی رسول صحابہ کرام وہ لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی اس دار پانی سے اچھے ہو۔ اس دور میں دو جماعت اس دور میں اس سے پہلے بھی پائی جاتی ہیں اور آج بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن میں کلمات استعمال کیے یا صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور ایک اور دوسری جماعت ایسی کہ جو صحابہ کرام کی محبت میں اتنا غلو کر گئی، اتنا آگے بڑھ گئی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں نازبہ کلمات استعمال کیے۔ لیکن واحد اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے اور ہمارے وہ عقائد ہیں کہ ہمارے لیے صحابہ کرام بھی سر کا تاج ہے اور اہل بیت بھی سر کا تاج ہے، کیونکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ہم اور آپ اگر دیکھیں تو لوگ سمندر کے راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ اصحاب النجوم یعنی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جو ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرے گا اور اہل بیت کشتی نوح میں سوار ہوگا اور اہل بیت سے بھی رہنمائی حاصل کرے گا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی ایک جماعت کو چھوڑا تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، لازمی سی بات ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر صرف ستاروں کی رہنمائی ہو اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی نہ ہو تو بھی انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہا کہ اہل سنت وہ واحد جماعت ہے اور ہمارے وہ مسلمہ عقائد ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل صحابہ کرام بھی سر کا تاج ہے اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان دونوں کا آپس میں باہمی تعلق اور ان دونوں جماعتوں کا آپس میں محبت اور عقیدت کیسی تھی۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیت مبارکہ کو دیکھیں تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر اہل بیت اطہار کو آیت مبارکہ میں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا اور کہیں پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ذکر کیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار یعنی کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ کیونکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سب سے بہترین امت میرے بعد آنے والی، پھر اس کے بعد آنے والی اور پھر اس کے بعد آنے والی بہترین لوگ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ آپ کی اولاد ہیں، صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کی اولاد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت دیکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، جب اسلام قبول کیا تو مدینہ منورہ میں
آپ علیہ السلام نے آپ کو زمین دی، گھر بنا کر دیا۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے زمین دی، گھر بنا کر دیا اور اس پر وہ پرنالہ بھی لگا دیا، یعنی پرنالہ جب بارش ہو تو وہ پانی پرنالے سے باہر ہے، بارش ہوئی پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے ذکر ہوا اور آپ نماز کے لیے مسجد نبوی سے تشریف لا رہے تھے۔ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ روپے میل کے مالک ہیں، اور جب وہاں سے گزرے ہیں تو جو پرنالے سے پانی ٹپکا، پانی گرا، تو وہی پانی آپ کے کپڑوں پر بھی لگا۔ جب آپ کے کپڑوں پر لگا اور آپ نے دیکھا، آپ گھر گئے، کپڑے بدل کے جب واپسی آئے تو آپ نے حکم دیا کہ پرنالہ ہٹاؤ، پرنالہ ہٹاؤ۔ حاکم وقت ہے، حکم کی تعمیل ہوئی، حکم مانا گیا، پرنالہ ہٹا دیا گیا۔ اور جب پرنالہ ہٹایا گیا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ وقت کے حاکم ہیں حضرت عمر فاروق۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ پرنالہ موجود نہیں ہے تو پوچھا گھر والوں سے کہ پرنالہ کس نے ہٹایا؟ گھر والوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامہ جاری کیا، اس کی پرنالہ ہٹا دیا۔ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی آپ نے وہ ٹھیک ہے، لیکن وقت کے حاکم ہے نا، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس دائر کیا، رٹ دائر کری عدالت میں، اور قاضی حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مقرر کیا خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیس آیا عدالت میں، مدعو کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا گیا کہ بھئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خلاف کیس دائر کیا، رٹ دائر کی، تشریف لائے۔ وقت کا حاکم اور عدالت کے اندر موجود، آپ تشریف لائے۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا رٹ دائر کی ہے، کیا فیصلہ آپ کا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے گھر میں پرنالہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے وہ پرنالہ ہٹا دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے کہا کہ بھائی رفاع عامہ کی وجہ سے ہٹایا ہے، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، پانی وہاں سے ٹپک رہا ہے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اہل بیت سے محبت کا ذکر ہے، جو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو حضرت عبید اللہ ہے تو صحابی رسول، لیکن دل میں حضور کی آل کی محبت تو ہے۔ اگر دیکھا جاتا تو بات یہاں ختم ہو جاتی کہ بھائی رفاع عامہ کی وجہ سے ہٹایا تھا، ہٹا دیا، اور وقت کے حاکم ہے، اگر ہٹا بھی دیا تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن حضور کی شریعت کا قانون تھا۔ جب یہ کہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پرنالہ میں نے خود نہیں لگایا تھا، یہ پرنالہ میں نے خود نہیں لگایا تھا، یہ زمین بھی رسول اللہ نے مجھے دی تھی، یہ گھر بھی رسول اللہ نے بنا کر دیا تھا، یہ پرنالہ بھی خود رسول اللہ نے لگایا تھا۔ اور جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، آپ نے وہیں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ پرنالہ تو خود دوبارہ لگائیں، پرنالہ خود لگائیں گے۔ بھائی حکم نامہ جاری ہو گیا، پرنالہ لگایا جائے دوبارہ۔ اب کوئی سیڑھی میسر نہیں، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ محبت کا مقام۔ آپ دیکھیں جب سیڑھی منگوائی گئی، سیڑھی میسر نہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عباس، حضرت عمر فاروق یعنی مجھ سے بہتر کوئی سیڑھی نہیں اور آپ سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں، یعنی آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو اور یہ پرنالہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لگائیں، کیونکہ یہ پرنالہ رسول اللہ نے لگایا تھا
तो अब रसूलुल्लाह की औलाद इस पर नारे दोबारा लगे, यानी आपके चचा अहले बैत अतार लगे, हालांकि वक्त के हाकिम है। और वो उमर कि जो रसूलुल्लाह की दुआ है, जिनको रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मांगा है, वो उमर कि जिनको देख कर शैतान रास्ता बदल लेता था, वो उमर कि जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर आवाज लगाई कि अगर आज किसी को अपने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवियों को बेवा कराना हो तो वो उमर का सामना करें। वो उमर कि जिनके बारे में आला तो फरमाते हैं, वो उमर कि जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु है तो हुजूर की अहले बैत, हुजूर के अहले बैत में शुमार है, लेकिन साहबा इकराम का अदब जानते हैं। आपने मना फरमा दिया कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आप वक्त के अमीर मोमिनीन हैं, मैं कैसे आपकी गर्दन पे सवार हूँ। लेकिन कुर्बान जाए हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर कि आपने जो है वो अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाथ जोड़े फरमाते हैं कि परनाला रसूल पाक ने लगाया था, तब आप मेरे कंधों पर सवार हैं। हजरत अब्बास सवार हुए आपके कंधों पर, और जब परनाला मंगाया गया तो फिर खुद हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने परनाला लगाने से मना फरमा दिया और कहा कि मैं देखना चाहता था उमर, मैं वक्त के अमीर की तुम्हारे दिल में अहले बैत की कितनी मोहब्बत। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को अहले बैत से इतनी मोहब्बत किया करते, और आज अगर वो खड़ा होकर सहाबा इकराम की शान में जो है वो गुस्ताखियां करना शुरू कर दे और ये बात कहना शुरू कर देते, सहाबा इकराम ने अहले बैत को जो परेशान किया, नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या बातें जो है वो हमारे यहाँ मशहूर हैं। जबकि सहाबा इकराम का अमल अहादीस के अंदर तो ये है कि खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जा रहे हैं, सवारी पर सवार हैं, और आपने देखा कि आपके चचा खुद हज़रत अब्बास पैदल सफर कर रहे हैं, तो आप लोगों की अकीदत का ये आलम था कि आप अपनी सवारी से उतर गए सिर्फ किस वजह से कि हज़रत अब्बास जो है वो पैदल सफर कर रहे। ये मोहब्बत थी, ये अकीदत थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से वाक़या जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि हदीस में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत पर मसनद नशीद थे तो माल गनीमत का माल आया करता था, बहुत कुछ आया करता था, तो कई बहुत सारी खुशबुएं जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास में, तो आपने अपनी अहलिया के पास रखवा दी और अपनी अहलिया से बाद में ये कहा कि भाई वो जो इतर, वो जो खुशबू मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी वो मुझे दे दो। मैंने एक साहबी रसूल की अहलिया की ड्यूटी लगाई है कि वो तोड़ कर जो है वो सहाबा इकराम में तकसीम करे, क्योंकि माल गनीमत का माल है, सहाबा इकराम में तकसीम होगा। तो आपकी अहलिया ने कहा कि आपको मुझे भरोसा नहीं, क्या मैं नहीं तकसीम कर सकती है, क्या मैं नहीं दे सकती है। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप तकसीम करेंगी और जब आपके हाथों पे वो खुशबू लगेगी, हमें उस खुशबू का इंसाफ देंगे। तो इतना आप जो है वो शरीयत का ख्याल रखते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इसी बात से मुंसलिक आगे फरमाते हैं कि यही उमर फारूक है। माल आया, ऐलान हो गया भाई बदरी साहबा को बुलाया जाए और सब में जो है वो दिनार तकसीम किए जाएंगे, सबकी खिदमत देख देख कर कि किसने कितनी खिदमत करी उनको उतने उतने दिनार दे दिए जाएंगे। सबको जो है वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 500 दिनार दिए। उसमें आपके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे, उनको भी आपने 500 दिनार दिए। और वहीं पर जो है वो हज़रात हसनैन करीमैन भी आ गए। जब हज़रात हसनैन करीमैन इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम जो तशरीफ लाए तो आपने उनको हजार हजार दिनार दिए। सबको कितने दिए? 500 दिनार, और हज़रात हसनैन करीमैन को दिए 1000 दिनार। और जब ये देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ घर आए, अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि भाई
ابا جان بھی بڑا عجیب فیصلہ کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محمد سہلوی لکھتے ہیں پورا واقعہ کہ کبھی تو جو ہے وہ ایک ایک تولا اور ایک ایک ماشے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ خوشبو ہمارے ہاتھوں میں نہ لگ جائے, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور کبھی اس طرح سے جو ہے وہ دینار بانٹ رہے ہیں کہ ہم مجھے جو ہے وہ 500 دینار دیے, جبکہ میں تو بدر میں بھی موجود تھا, میں احد کے میدان میں بھی موجود ہوں. اور جب بدر کا واقعہ پیش آیا, احد کا واقعہ پیش آیا, اس وقت تو حضرات حسنین کریمین چھوٹی عمر میں تھے اور ان کو جو ہے وہ 1000 دینار دیے. بہرحال حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. یہ ہے وہ عقیدت, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام کی اہل بیت سے تھی. اب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تمہاری خالہ کا نام بھی کلثوم ہے؟ کیا تمہاری خالہ کا نام بھی بی بی رقیہ ہے؟ کیا تمہاری خالہ کا نام بھی سیدہ زینب ہے؟ کیا تمہاری ماں کا نام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تمہاری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا تمہارے نانا کے نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تمہیں میں نے خدمت دیکھ کر دیا ہے اور حسنین کریمین کو میں نے نسبت دیکھ کر دیا. یہ ہے وہ محبت, یہ ہے وہ محبت. اور جب یہ واقعہ ساری یہ بات ہوئی, یہ بات تو گھر کے اندر ہو رہی ہے, لیکن جب ایک انسان کسی سے پیار کرتا ہے اور گھر میں اس پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے, لازمی سی بات ہے بات باہر بھی پہنچتی ہے, عقیدت ہے پہنچ جاتی ہے. اب یہ بات پہنچی مولانا مرتضیٰ شیخ خدا تک. مولانا مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم تک یہ بات پہنچی کہ عمر فاروق نے ایسا کیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ ایسے ہی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ نور مجسم سے نہیں سنا کہ عمر فاروق جو ہے وہ جنت کے چراغ ہیں, جنت کے چراغ ہیں. اور جب یہ حضرت مولانا مرتضیٰ کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی, یہ محبت ہے. رحماء بینہم اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں محبت ہے. اور جب یہ سب ایک ساتھ کفار کے سامنے کھڑے ہوتے تو پھر اتنا ثانی نہیں کوئی, اور جب آپس میں ہوتے تو رحماء بینہم کی تفسیر بیان. اور جب یہ بات مولانا مرتضیٰ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ بتائیے فرماتے ہیں میں نے ایسا کہا نہیں, میں نے ایسا سنا ہے اور خود حضور اکرم نور مجسم سے سنا ہے کہ عمر جو ہے وہ جنت کا چراغ ہے. یہ ہے محبت. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ سنا ہے تو آپ ایک پرچے پر یہ بات لکھ کر اپنی گارنٹی کے ساتھ دے دیں. مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل میں نے ایسا سنا ہے, اور پھر وہی بات آپ نے پرچے پر لکھی اور اپنے سائن کے ساتھ لکھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ. یہ ہے صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت. ابو محزن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں, ابو محزن رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. ایک جنازے میں تشریف لے کے جا رہے تھے. جب ایک جنازے میں تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے میں جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے. ابو معلوم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر سے دستار اتاری اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کپڑے سے مٹی کو جھاڑا. اور جب لوگوں نے سارا ماجرا دیکھا لوگوں نے کہا کہ آپ تو شیخ ہیں, آپ احادیث کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ یہ عمل کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ تم اہل بیت کے مقام کو نہیں جانتے. اگر تم اہل بیت کے مقام کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی حسنین کریمین کو پیدل سفر کرنے نہیں دیتے, اپنے سروں پر بٹھا کر لے کر جاتے.
یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کے ساتھ. صرف صحابہ کرام کی محبت نہیں کرتے، اہل بیت بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے. اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کیسی محبت کرتے تھے. ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ سیدہ کائنات سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نازل کلمات استعمال کیے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. لیکن جب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بیمار ہوتی ہیں تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کی تیمارداری کرتی ہیں. اور جب سیدہ کائنات کا وصال ہوتا ہے، یہ ہے اہل بیت کی اب صحابہ کرام سے محبت. حضرت علی چاہتے تو خود نماز جنازہ پڑھاتے سیدہ کائنات، لیکن حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کا نماز جنازہ پڑھا. تو جس طریقے سے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے. اور جب ایک انسان عام زندگی میں عموماً ہم اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے داروں سے، اگر ہمارے ماں باپ کا مثال ہو جائے، جن کا مثال ہو جائے اللہ پاک جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات میں اللہ ان کا سایہ عاطفت فرمائے. تو جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام انہی لوگوں کو رکھتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے. لازمی سی بات ہے، کوئی شخص تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام فرعون رکھے گا، یزید رکھے گا، ایسا تو نہیں. جن سے محبت ہوتی ہے انہیں کے نام پہ اپنی اولادوں کا نام رکھا جاتا ہے. تو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے تو خود اپنی اولادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے ہیں. خود مولانا مرتضیٰ شیخ اقدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریض نے جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا، اس کے بعد جب آپ نے عقد نکاح فرمایا تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی بھی رکھا. اور یہ وہ تینوں شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. یہ ہے وہ محبت. صرف نام رکھنے کی حد تک محبت نہیں تھی. اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے صحابہ کرام کی اولادوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی قائم کی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کہ جن سے نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے مثال فرمایا تو حضرت اسماء بنت امیس سے مولانا مرتضیٰ نے نکاح کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے حضرت اسماء بنت امیس سے آپ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر. اب مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ہے، یہ میرے انہی بیٹوں کی طرح ہے کہ جس طرح میرے لیے حسن بھی ہے، میرے لیے حسین بھی ہے. حالانکہ بیٹے ہیں ابوبکر صدیق کے، لیکن محبت کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت سے محبت کیا کرتے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر جب ان کو بات پتہ چلی کہ عراق میں پائے جانے والے لوگ جو ہے وہ ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ نازبہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پیغام پہنچایا ان کو کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور میری طرف اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں تو یہ بات سن لیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کا قتل کرنے میں بالکل نہ کرتا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر فرما رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کی بھی اہل بیت سے محبت بے شمار احادیث ہیں. پتہ چلا کہ یہ دین
یہ شریعت کسی ایک جماعت کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی، صحابہ کرام کی بھی جماعت ہے، اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، ان دونوں جماعتوں کا ہم پر اور آپ پر بڑا احسان ہے کہ جن کے ذریعے سے دین اور شریعت ہم تک پہنچے۔ جس کے گھر کی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے گھر کی کوئی چیز ہو تو اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہماری گھر کی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو شریعت تو ہے ہی اہل بیت اطہار کے گھر کی کھیتی، اور اس گھر کی کھیتی کا حق ادا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی آپس میں جیسی محبت ہے، ہمیں بھی ان سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن کو، واخر دعوانا الحمدللہ۔